انسان اگر عزم کر لے تو کچھ نہیں، وقت میں پھر وقت میں برکت بھی ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، وقت میں برکت بھی ہوتی ہے. وقت میں برکت وقت کھل جاتا ہے، 1 گھنٹہ کئی گھنٹوں کے برابر ہو جاتا ہے. یاد رکھو، اس کی بھی عجیب حکمت لکھی ہے کہ وقت کیسے برکت ہوتی، کیسے کھلتا ہے، کیسے کھلتا ہے. آپ مجھے بتائیں جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ کتنی ہے؟ یہ 3 فٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یوں اگر لمبائی میں یہ 3 فٹ جمع کرو تو کتنی ہو جائے گی؟ یہ 3 فٹ اگر یوں جمع کریں کم از کم 10 فٹ کا ہوگا. 30 فٹ ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 30 فٹ. حضرت نانوتوی رحم اللہ فرماتے ہیں وقت کا طول مخلوق پر آتا ہے، کھلا ہوتا ہے طول. 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے. عرض نہیں کھلتا. 1 گھنٹے میں کتنے گھنٹے؟ چوڑائی میں یہ نہیں کھلتا. جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے 1 گھنٹے میں اتنے کام ہو جاتے جو دوسرا 2-3 گھنٹے میں نہیں. طول ہے، عرض نہیں کھلا. عرض نہیں کھلا. اگر یہ ساری جگہ یوں، اب تو یہ میری جگہ یہ دیکھا جائے تو 3 فٹ ہے، لیکن اگر یہ یوں شامل کر لیں گے تو یہ 10 فٹ جگہ ہے، یہ 30 فٹ جگہ ہے، یہ 30 فٹ جگہ ہے. ایک مربع گز بن جائے گی، ایک مرلہ پورا بن جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے اسی طرح وقت کا طول کھلتا ہے عام مخلوق پر. یوں منٹ اور وہ چلا یوں چل رہا ہے، لیکن دنیا میں ہر چیز کا طول بھی ہے، عرض بھی ہے، اس کی چوڑائی بھی ہے، وقت کی چوڑائی بھی ہے. اس لیے حضرت کے جو دادا تھے، اور ہاں دادا یا غالباً والد حضرت مولا ادریس صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ کاندلہ میں ایک پل پر بیٹھتے تھے. عصر کے وقت لوگ جمع ہو جاتے تھے اور الف لام میم شروع کرتے تھے، مغرب سے پہلے والناس پر پہنچاتے تھے قرآن. لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ ٹائم تو، لیکن یہ پورا قرآن سناتے تھے. اس کرامت کے لوگ آتے تھے وہاں پل پر بیٹھ جاتے تھے اور قرآن سب کو سمجھ بھی آ رہا ہے. اور والناس مغرب سے پہلے والناس، یہ کیا تھا؟ ان پر طول بھی کھلا ہوا تھا، عرض بھی کھلا ہوا تھا. یہ برکت ہے. ہم نے اپنے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں، مفتی اعظم پاکستان بن الٹون کے جو شیخ الحدیث میرے استاد ہیں، میرے مخدوم ہیں. ہم نے ان کو دیکھا، اللہ اکبر، ایسی وقت میں ان کی برکت ہوتی تھی، حیران ہو جاتی تھی. تھوڑے سے وقت میں اتنا کام اور اتنا اسواق اور اتنے علوم پھیلا دیتے تھے کہ وہ ہم جو آج کوشش کریں تو 1 گھنٹے میں ان کی 10ویں بات بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو یہ دیا ہوا. بالکل واضح دیکھا میں نے کہ ان کے وقت میں عجیب برکت تھی. اتنے کام نمٹان ہے، یہ وقت کی برکت ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مجھے نہیں پتا، آپ نے نوٹ کیا. یہ حضرت انہیں کی بڑوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. حضرت استاد مفتی مولانا صاحب رحم اللہ کا یہ صدقہ ہے، حقیقت ہے. ہاں جی، کہ وقت میں برکت، یعنی اس کا عرض کھل جاتا ہے. تو یزکیہم یتلو آیات، اس لیے تلاوت آیات کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھو. یاد رکھو. اب کے سال ثواب کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا کرو، اپنے مرنے والوں کو بھیجو. میں تو کبھی نہیں رکھا، میرے باپ نے بھی، والد نے کبھی نہیں رکھا. ہمارے والد روزانہ 10 سپارے تلاوت فرماتے تھے اور تیسرے دن قرآن ختم کرتے اور ہمیں دعا کے لیے بلاتے تھے ہر. اور میں نے ان کو پوچھا، حضرت کو، والد صاحب کو، صدو حضرت کی 85 سال عمر، ان کا ابا جان آپ کا یہ معاملہ، اور 4 گھنٹے سبق بھی پڑھاتے تھے، بخاری وغیرہ سارے، تو مطالعہ بھی کرتے تھے. من کا حضرت، من کا ابا جی آپ یہ ماشاءاللہ تیسرے دن تلاوت قرآن مکمل کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنے والدین استادوں کو بھیجتا ہوں. وہ ایک 85 سال کا بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے، میں ان کو بھیجتا ہوں کیونکہ ان کا احسان ہے، میرے والدین نے مجھے دین پر لگایا، استادوں نے مجھے پڑھایا، آج اللہ نے مجھے علم کی روشنی دی ہے، تو ان کا احسان میں جن ان کا حق ادا نہیں کر سکتا تو میں ایصال ثواب کر دیتا ہوں.